الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا صلوات اللهم صل على محمد۔ قرآن کریم کے سورہ مبارکہ سورہ دہر کی تیسری آیت مبارکہ کے ذیل میں آپ حضرات کے درمیان مسلسل گفتگو جاری ہے۔ آج یہ سلسلہ اپنے 8ویں مرحلے میں داخل ہو رہا ہے۔ ارشاد رب العزت ہے کہ ہم نے تمہارے لیے ہدایت کا بندوبست کر دیا، ہدایت کی سبیل کر دی، ہدایت کا انتظام کر دیا، اما شاکرا و اما کفورا، چاہے تم اس سلسلہ ہدایت کو اپنا کر شکر گزار بندوں میں شامل ہو جاؤ اور چاہے اس کا انکار کر کے کفران نعمت کرنے والے بندوں میں شامل ہو جاؤ۔ میں بہت جلد اپنی کل کی گفتگو سے منسلک ہو جاؤں تاکہ کم وقت میں کچھ پیغامات آپ تک پہنچ جائیں۔ کل میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ جسے اپنا ہادی اور رہبر بنا کے بھیجتا ہے وہ دوسروں کے کمالات کا محتاج نہیں ہوتا ہے، اپنے کمالات خود لے کے آتا ہے اور ذاتی کمال انسان کے لیے عزت ہوتا ہے۔ نسبت کے جو کمال ہوتے ہیں اس پر انسان فخر کر سکتا ہے، لیکن نسبت کے کمال سے انسان کو عزت حاصل نہیں ہوتی ہے، جس کی مثال میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی تھی کہ ڈاکٹر ہونا یہ ذاتی کمال ہے اور یہ عزت ہے۔ ڈاکٹر کا بیٹا ہونا، اس پر انسان فخر تو کر سکتا ہے کہ میرا باپ ڈاکٹر ہے، لیکن یہ اس کے لیے عزت نہیں ہے۔ اور میں نے آپ کی خدمت میں اشارتاً عرض کیا تھا کہ نبی کے پہلو میں دفن ہو کر فخر کر لینا اور بات ہے، خود کسی زمین پہ دفن ہو کر کربلا، نجف اور سامرا بنا لینا یہ اور بات ہے۔ یہ ہے ذاتی عزت۔ یہیں سے بات ہماری آگے بڑھ جاتی ہے کہ اللہ جسے اپنی طرف سے منتخب کرتا ہے اسے عصمت عطا کرتا ہے، علم عطا کرتا ہے، شجاعت عطا کرتا ہے، اور وہ شخصیت اس کائنات میں آتی ہے تو اللہ اسے عزت عطا کرتا ہے۔ جو بھی اللہ کی طرف سے نمائندے اس کائنات میں آئے وہ عزت لے کر آئے۔ اب بات یہاں سے آگے بڑھ رہی ہے۔ دیکھیے کچھ لوگوں نے اس کائنات میں اپنے ذاتی مفاد کے لیے اپنے جیسے لوگوں کو رسول کا جانشین مانا اور اپنا رہبر بنا لیا۔ چیز آئے کہ اللہ نے جسے اپنی طرف سے بھیجا اس کائنات میں، صلوات پڑھیں اللہم صل علی محمد وعلی محمد، اور صلوات پڑھیں محمد والے۔ اللہم صل علی محمد وعلی محمد۔ ہمارے جو مسلمان برادران ہیں ان کے ہاں ایک نام بڑا مشہور ہے اور بڑا فیمس ہے، جسے وہ اپنا رہبر، اپنا ہادی اور ولی کا درجہ دیتے ہیں، عبد القادر جیلانی۔ بڑی عزت ہے صاحب، اور آپ جانتے ہیں کہ 11ویں شریف بڑی مشہور ہے ان کے ہاں۔ لیکن ایک بات میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے شاگرد کتنا ہی بلند کیوں نہ ہو جائے استاد سے بلند نہیں ہوتا، اور ہمارا معاشرہ، ہمارا سماج بھی اس چیز کو سکھاتا ہے۔ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ شاگرد اپنے استاد سے علم میں کہیں بڑھ جاتا ہے، لیکن ہماری شرافت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم استاد کو استاد ہی سمجھتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو انسان کا پیر یا مرشد ہے، آقا اور مولا ہے، اس سے غلام آگے نہیں بڑھ سکتا، چاہے دنیا میں اسے کتنی عزت مل جائے، چاہے اسے دنیا والے کتنا بڑا شرف دے دیں، لیکن وہ اس سے آگے نہیں بڑھ سکتا ہے۔ اب یہاں سے میں ایک سلسلہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ عبد القادر جیلانی بہت بڑا شرف ہے، بڑا عہدہ ہے، بغداد انہی کی وجہ سے شریف ہو گیا، اور ہر 11ویں شریف کو اپنے مردوں کو بھولنے والے، خود کے مردوں کی فاتحہ نہ دلانے والے بھی 11ویں شریف کو یاد رکھتے ہیں۔ آپ غور کیجئے، لیکن میں جو بات عرض کر رہا ہوں وہاں سے آپ اس سلسلے کو دیکھیں کہ سلسلہ چلا کہاں سے اور اس شرف وہاں تک پہنچا کیسے۔ میں نے عرض کیا جو کسی کا پیر یا مرشد ہے وہ بلند رہے گا، اس سے ماننے والا اس سے بلند نہیں ہو سکتا۔ عبد القادر جیلانی کے پیر اور مرشد کا نام ہے سعید۔
ابو سعید. اب آپ یہاں پہ سوچیں کہ جو ان کے پیر ہیں ابو سعید، جن کو عبد القادر جیلانی اپنا پیر مانتے ہیں، تو عبد القادر جیلانی ان سے بڑے تو نہیں ہو سکتے، اگر بڑے ہوتے تو انہیں پیر نہ مانتے. عبد القادر جیلانی کے پیر اور مرشد کا نام ہے ابو سعید. ابو سعید کے پیر کا نام ہے ابو الحسن. ابو الحسن کے پیر کا نام ہے سری سقطی. ان کے پیر کا نام ہے شبلی. ان کے پیر کا نام ہے جنید بغدادی. ان کے پیر کا نام ہے معروف کرخی. اب آپ سمجھے یہ سلسلہ کہاں تک چلا. جو جس کو پیر مان رہا ہے اس سے بڑا نہیں ہو سکتا. ابو سعید، ابو الحسن، سری سقطی، جنید بغدادی، اور یہ سلسلہ پہنچا معروف کرخی تک. اور معروف کرخی ہمارے 8ویں امام کا غلام ہے. آپ غور کر رہے ہیں، معروف کرخی ہمارے 8ویں امام کا غلام ہے. 14 سال امام کے گھر میں اس نے نوکری کی ہے. ماشکی ہے ہمارے امام کا. 8ویں امام کے گھر میں پانی بھرتا ہے. ماشکی کہتے ہیں پانی بھرنے والے کو. 8ویں امام کے گھر میں اس نے 14 سال تک پانی بھرا. توجہ آپ رکھیں، ایران آپ انشاءاللہ مشہد زیارت کرنے کے لیے جائیں گے تو معروف کرخی کا بڑا خوبصورت روضہ ہے، بڑا وقار ہے ان کا، بڑی عظمت ہے ان کی، بڑی عزت و احترام کے ساتھ لوگ ان کے مزار پہ جاتے ہیں زیارت کرنے کے لیے. اب آپ یہ سوچیں، دیکھیے جو جس کا استاد اور پیر ہے وہ اس سے بڑا ہے. سلسلہ پہنچا معروف کرخی تک. معروف کرخی ہیں ہمارے 8ویں امام کے غلام. اب ایک جملہ ہدیہ کر رہا ہوں، جو ہمارے امام کے غلاموں کے غلام کا غلام ہو تم اسے ہمارے امام کے برابر لانے کی کوشش کر رہے ہو. اے صلوات پڑھیں محمد والے محمد. اور صلوات پڑھیں محمد. اب بات آ گئی معروف کرخی کی تو 2 باتیں آپ کے حوالے کر رہا ہوں. لوگوں سے کہا کرتے تھے کہ جب تم کسی مشکل میں گھر جاؤ تو اللہ کی بارگاہ میں میرا نام لے کر دعا کرو اور واسطہ دیا کرو میرے چہرے کا. کیسے؟ وہ لوگوں سے کہتے تھے کہ جب تم کسی مشکل میں گرفتار ہو جاؤ تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو، پروردگار تجھے واسطہ معروف کرخی کے چہرے کا میری اس مشکل کو آسان کر دے. تو لوگ کہتے تھے معروف تم عجیب بات کر رہے ہو، یہ کہہ رہے ہو کہ پروردگار میری مشکل آسان کر دے، تجھے معروف کرخی کے چہرے کا واسطہ، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ نادان تجھے معلوم نہیں، یہ چہرہ نہ جانے کتنی بار امام کی چوکھٹ پہ جھکتا ہے. امام کی چوکھٹ پر جھکنے کے سبب میرا چہرہ باشرف ہو گیا. تو میں جملہ ہدیہ کر رہا ہوں، جب امام کی چوکھٹ پر جھکنے والا چہرہ اتنا بابرکت ہو گیا تو گھر کے اندر رہنے والے کتنے بابرکت ہو گئے. صلوات پڑھیں محمد والے محمد. ان کا ایک بہت مشہور واقعہ ہے. بات آگے بڑھ گئی تو یہ بھی 2 جملوں میں آپ سن لیں، زیادہ آپ جانتے ہیں کہ طولانی گفتگو نہیں ہونی ہے. اس کے بعد چند فقرے مصائب کے ہیں اور عبادت تمام. مامون رشید سفر پہ جا رہا تھا. اس زمانے میں آج کی طرح فلائٹ نہیں تھی کہ آپ یہاں اڑے اور جا کے گھنٹے بعد لینڈ ہو گئے کہیں. اس زمانے میں کشتی میں سفر ہوتا تھا، پانی کے جہاز چلا کرتے تھے، ناؤ چلا کرتی تھی، اس میں بیٹھ کے لوگ جاتے تھے. مہینوں مہینوں کا سفر سمندر کا ہوا کرتا تھا. تو اسے کہیں سفر پہ جانا تھا اور سفر طویل تھا. جن ایام میں اسے سفر کرنا تھا ان ایام میں جدھر اس کی کشتی جانی تھی اس کے اپوزٹ ہوا چل رہی تھی. یہ بڑا سخت مرحلہ ہوتا ہے. اور ایسی کیفیت میں سمندر میں طوفان آیا کرتے تھے. جب سمندر میں طوفان آیا کرتے تھے، صلوات پڑھیں، جب سمندر میں طوفان آیا کرتے تھے تو کشتیاں بھنور میں پھنس جایا کرتی تھی. تو یہ وہاں سے آتا ہے ہمارے اور آپ کے 8ویں امام کے پاس، اور آگے معروف کرخی سے ملتا اور کہتا ہے کہ ایک میرا کام ہے چھوٹا سا. کہا کیا کام ہے؟
کہا میں سفر میں جا رہا ہوں، اپنے امام سے کوئی دعا لکھوا دو تاکہ اگر میں مشکلات میں گر جاؤں، میری کشتی بھنور میں پھنس جائے تو ہم وہ دعا پڑھیں۔ دیکھیے دشمن ہے مگر عظمت امامت کا قائل ہے، جانتا ہے کہ امام اگر لکھ کے دے دیں گے تو ہماری مشکل حل ہو جائے گی۔ کہا بھائی لکھوا دیجیے کوئی دعا اور وہ ہم اپنے پاس رکھ لیں تاکہ ہم اپنے کو محفوظ کر لیں، جب وہ مشکل پڑے تو ہم اس دعا کا استعمال کریں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، یہ اندر جاتے ہیں اور خود ہی ایک کاغذ پہ یا جو زمانے میں چیزیں چلتی ہوں بہرحال خود ہی تحریر لکھی کہ پروردگار تجھے واسطہ معروف کرخی کا اس کی مشکل آسان کر دے، اور فولڈ کیا اور لا کے دے دیا۔ اس نے سوچا کہ بھائی امام سے لکھوا کے لائے ہوں گے، اندر تک امام تک پہنچ نہیں کیے، اس نے محفوظ کر لیا۔ سفر کیا، 3 دن تک سکون سے سفر گزرا، چوتھے دن طوفان۔ اب جب طوفان آیا تو اس نے اس ارادے سے بھائی عقیدت سے رکھا اس نے کہ امام نے لکھ کے دیا ہے۔ اب جو اس نے نکالا تو دیکھا یہ تو تحریر معروف کرخی کی ہے اور واسطہ بھی اس میں معروف کرخی کے نام کا، کہ پروردگار تجھے واسطہ معروف کرخی کا اس کی مشکل آسان کر دے۔ تیوریوں پہ بل بڑے بادشاہ تھا بہرحال، اس نے کہا میرے ساتھ اتنا بڑا مذاق کیا، اور یہ سوچا اس نے کہ اگر زندہ رہ گیا تو پہنچتے سب سے پہلے معروف کرخی کو قتل کروں گا۔ اور غصے میں آ کے اس نے وہ ورق پھاڑا اور پرسے پرسے کر کے اس نے سمندر میں ڈال دیا۔ جیسے ہی سمندر میں ڈالا طوفان رک گیا۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں، جیسے ہی سمندر میں ڈالا طوفان رک گیا۔ وہ بھی حیرت میں پڑ گیا کہ اس نام میں اتنی تاثیر ہے کہ طوفان رک گیا۔ سفر سے واپس آیا، پہنچا، معروف کرخی سے ملاقات کی۔ ایک جملہ سنیے گا، معروف کرخی سے ملاقات کی، کہا تم نے میرے ساتھ کتنا عجیب مذاق کیا، میری زندگی کے ساتھ کھلواڑ کیا۔ میں نے یہ کہا تھا کہ تم اپنے امام سے دعا لکھوا دو، تم نے دعا خود کیوں لکھی؟ تو لبوں پر مسکراہٹ آئی اور ایک جملہ کہا، جو کام غلاموں سے ہو جائے اللہ اکبر محمد والے غلاموں سے ہو جائے اس کے لیے آقا کو زحمت دینے کی کیا ضرورت ہے؟ کہا اچھا وہ تو چلو سب ٹھیک ہے، یہ بتاؤ تمہارے نام میں یہ تاثیر آئی کہاں سے کہ جس نے سمندر کے طوفان کو روک دیا؟ تو مسکرا کے دیکھا بادشاہ وقت کو، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ایک جملہ کہا، تجھے حیرت ہو رہی ہے مگر مجھے نہیں۔ کہا مگر بتاؤ تو صحیح کہ تمہارے نام میں تاثیر آئی کیسے؟ کہا 14 سال سے امام کی نوکری کر رہا ہوں اور ان 14 برس میں امام نے نہ جانے کتنی بار مجھے معروف کہہ کے پکارا ہے۔ جب دہنے امام پہ بار بار میرا نام آئے تو کیا نام باکمال و باشرف نہیں ہوگا؟ بھائی جو نام امام بار بار پکارے، غلام ہے، معروف یہ، معروف وہ، معروف ادھر، معروف وہ کام کرو، امام نہ جانے کتنی بار پکارتے ہوں گے تو کہتے ہیں کہ امام کی زبان پہ بار بار میرا نام آتا ہے، اس لیے نام بابرکت ہو گیا۔ تو اللہ جسے کمال دیتا ہے وہی اس کائنات میں عزت حاصل کرتا ہے، کیونکہ ذاتی کمال ہی انسان کے لیے عزت ہے۔ وہ وہاں سے کمال دے کے بھیجتا ہے۔ الہی نمائندے ایسا نہیں کہ دنیا میں آئے اور کسی کے سامنے بیٹھ کے ثانوِ طے کریں اور علم حاصل کریں، وہ کمال اور علم لے کر اللہ کے ہاں سے آتے ہیں۔ ہماری ذمہ داری ان کے نقش قدم پر چلنا ہے۔ اور امام خدا کی قسم جس نے اطاعت کر لی اس دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب۔
ایک چیز آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، کہیں بھی کسی بھی مرحلے میں انسان کے پاس طاقت اور قوت ہو اور اس طاقت اور قوت کے باوجود وہ ظلم کو برداشت کر لے، صرف اس لیے کہ امام کی اجازت نہیں ہے کہ اس کا جواب دیا جائے، اس کائنات میں اس سے بڑا کوئی جہاد نہیں۔ 8 محرم کو آپ جس کا غم مناتے ہیں، اور یہ تاریخ جس ذات سے منسوب ہے، کربلا کے تپتے ریگزار پر سب سے بڑا جہاد عباس نے کیا۔ دیکھیے کمزور کو آپ ایک تماچا مار دیں اور وہ جواب نہ دیں تو کوئی حیرت کی بات نہیں ہے کہ آپ نے ظلم کر لیا، آپ طاقتور تھے، اس میں بولنے کی طاقت نہیں تھی، جواب دینے کی طاقت نہیں تھی، لیکن ایک طاقتور کو اگر آپ تماچا مار دیں اور وہ برداشت کر لے تو یہ اس کا بڑا پن ہے کہ اس نے ضبط کیسے کیا۔ آپ سوچیں وہ عباس جس کے لیے تاریخ نے لکھا کہ وہ جلال تھا عباس میں کہ اگر دور کے عباس کسی کو دیکھ لیتے تو اس کا کلیجہ پھٹ جاتا، ایسا دلیر یہ برداشت کر لے کہ اس کی نظروں کے سامنے 4 محرم کو فرات کے کنارے سے خیمے ہٹ جائیں، عباس یہ برداشت کر لے۔ خدا کی قسم بڑی عجیب کیفیت ہے۔ کربلا میں جناب عباس کی شہادت، صبح سے مسلسل میں مجلس پڑھ رہا ہوں اور آپ تک پیغام پہنچا رہا ہوں، لیکن شہادت نہیں پڑھی تھی۔ یہاں مجھے زیادہ تفصیلی مسائل نہیں پڑھنے، لیکن اتنی ضرور کوشش رہتی ہے، آپ حضرات روز حاضر ہوتے ہیں، میں ایک ہی بات کہتا ہوں، ان ایام میں ہمارا مقصد صرف یہ رہتا ہے کہ جو بقی سے ٹوٹی پسلیاں سنبھال کے اس فرش عطا پہ آئی ہے وہ شاد ہو کے جائے، اور زہرا صرف شاد اسی طرح سے ہوتی ہے کہ ان کا رومال آنسوؤں سے بھر جائے۔ بس عزیزو، ہم نے صبح کی پہلی مجلس میں عرض کیا تھا کہ 8 محرم کو پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، خالی آپ تصور میں ڈوبیں تو کلیجہ پھٹ جائے۔ کتنی دیر کا ہمارا مولا مہمان رہ گیا۔ اس کے بعد ایک شب اور آئے گی، اور اس کے بعد جو شب آئے گی تو وہ غریبوں کی رات ہوگی۔ سرکار وفا جناب عباس حسین کا وہ بھائی جس سے اہل حرم کو ڈھارس، دیکھیے سردار لشکر حسین ہے، امام وقت حسین ہے، لیکن 11 محرم کے بعد کہیں آپ مجھے دکھا دیں کہ کسی بیوی کو اذیت دی گئی، بچوں کو تماچے مارے گئے، تڑپ کے انہوں نے حسین کو پکارا ہو، ایک ہی صدا دی، چچا عباس بچا لیجیے، بھیا عباس مدد کے لیے آ جائیے۔ اتنی امیدیں وابستہ ہیں اہل حرم کی جناب عباس۔ جزاکم ربکم، خدا آپ کی آوازوں پر رحمت نازل کرے، خدا آپ کی آنکھوں پر رحمت نازل کرے۔ جناب عباس میدان کارزار میں گئے تو کس حیثیت سے گئے؟ جنگ کی اجازت ملی نہیں۔ حسین نے صرف کہا میرے بھیا بچے بہت پیاسے ہیں، تم پانی کی سبیل کرو۔ کربلا میں جب قافلہ پہنچا ہے تو 2 بیویوں نے گھر والوں سے 2 وعدے کیے، اور عباس جب مشق لے کے جانے لگے تو دونوں نے اپنے وعدے واپس لیے۔ غور کر رہے ہیں آپ؟ تاریخ نے لکھا کہ سرزمین کربلا پر پہنچ کے زینب نے بیویوں سے کہا تھا گھبرانا نہیں، تم سب کی چادر کی ذمہ دار زینب ہے۔ لیکن جب مشق سکینہ لے کے عباس چلے تو زینب تو صبح سے منظر دیکھ رہی تھی نا، جو گیا ہے پلٹا نہیں۔ کہا میرے جری ٹھہرو، عباس کو روکا، بیویوں کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کہا علی کی بیٹی اپنا وعدہ واپس لے رہی ہے، کیونکہ جس کے بھروسے زینب نے تمہاری چادر کی حفاظت کی ذمہ داری لی تھی وہ میرا جری جا رہا ہے۔ جزاکم ربکم۔ عباس بچے پیاسے ہیں، پانی کی سبیل کر دو۔ سکینہ کو آواز دی، اے میری بیٹی
लाओ तुम्हारे लिए पानी लेके आता हूँ। अगर अब्बास पानी का वादा कर ले तो बच्चों को कितना इत्मीनान हुआ होगा। दौड़ के सकीना आ गई, सूखी मश्क ला के चचा को दी। ले लीजिए चचा, पानी लाइए। अलम में मश्क को बांधा, घोड़े को एड़ लगाई। फुरात का रुख किया ही था, बच्चों को जमा करके सकीना कहती, अब सकीना का वादा है, अब कोई प्यासा न रहेगा, इसलिए कि मेरा चचा अब्बास पानी लेने जा रहा है। जज़ाकुम रब्बुकुम। कोई शर्म ना करे आप गिरिया करने में। बुलंद आवाज से रोना ज़हरा को बहुत पसंद है। जज़ाकुम रब्बुकुम। खुदा की आवाज़ों पर रहमतें नाज़िल करें। घोड़े को एड़ लगाई और आग की तरफ घोड़ा चला। फौजें दूर हटी अब्बास जैसे जरी को देख के। मश्क भरी और अब्बास चले वहां से। घोड़े को एड़ लगाई। थोड़ी दूर चले थे कि किसी ने छुप के वार किया और दाहिना हाथ कलम हो गया। ये बार बार आप सुन रहे हैं। मैं सिर्फ आपको तसव्वुर दिलाना चाहता हूँ, ये दरिया है, ये ख़याम हुसैनी है। थोड़ी देर आप तवज्जो करें मेरी तरफ और मसाइल महसूस करें। वो दरिया है, ये है खैमा। यहाँ से अब्बास दरिया की तरफ चले, अब दरिया से पलटे खैमे की तरफ। हुआ क्या, ज़ाकिरीन से बराबर सुनते। दाहिने हाथ पे वार हुआ, दाहिना हाथ कलम हो गया। उधर से खैमे की तरफ आ रहे हैं, दाहिना हाथ कटा, फिर आगे बढ़े, बढ़ रहे खैमे की तरफ। बायां हाथ कटा, आगे बढ़े, सर पर गुर्ज लगा, अब्बास गिर गए। महसूस नहीं किया आपने मैंने क्या किया। दरिया वो, खैमा का ये, उधर से खैमे की तरफ चले, दाहिना हाथ, बायां हाथ, सर पे गुर्ज। हुसैन को आवाज दी, हुसैन उधर से चले तो पहले अब्बास को मिलना चाहिए, फिर बायां बाजू, फिर दायां बाजू। लेकिन आज सुनते क्या है, जब चले हुसैन तो पहले बाजू उठाए, फिर अब्बास तक पहुंचे। वजह जानते हैं, अब तक तो हौसले से बढ़ रहे थे, जब मश्के सकीना पर तीर लगा, पानी बह गया तो अब्बास ने घोड़ा मोड़ दिया। खैमे में जाके करोगे क्या अब्बास? सकीना ने अगर पानी मांग लिया तो जवाब क्या दोगे? जज़ाकुम रब्बुकुम। इसीलिए जनाब अब्बास तक बाद में पहुंचे। रवायत के जुमले 32 साल की उम्र हो गई थी। जनाब अब्बास के चेहरे पे किसी ने मायूसी नहीं देखी थी। बाजू कट गया, मायूस नहीं हुए, हिम्मत, वलवला, जज्बा। दूसरा बाजू कटा, मायूसी नहीं। दांतों से अलम का तस्मा पकड़े, खैमे की तरफ बढ़ रहे हैं, सर पे गुर्स लगा, मायूसी नहीं। एक जगह अल्लामा दरबंदी लिखते हैं, जब मश्के सकीना पर तीर लगा, जो 32 साल में कभी मायूस न हुआ, उसने मायूसी से आसमान की तरफ देख के कहा, मेरे अल्लाह, हुसैन के बच्चे 3 दिन से प्यासे हैं। जज़ाकुम रब्बुकुम। खुदा की आवाज़ों पर रहमत नाज़िल करे। मौला मुझे हिम्मत दे कि मैं मसाइब पढ़ सकूं। हुसैन चले, कमर संभाले, अलान इनका सरा ज़ाहरी, अब्बास कमर टूट गई। अब्बास के करीब पहुंचे, अब्बास हुसैन आ गया, अब्बास हुसैन आ गया। हाँ भैया, कोई तमन्ना? कहा का जब दुनिया में आया था तो पहली बार आपकी ज़ियारत की थी, अब जा रहा हूँ दुनिया से। अब्बास की आरज़ू ये है कि एक दफ़े आपकी ज़ियारत कर लूँ। कहा हुसैन खड़ा है, कहा मौला मगर मैं देख नहीं सकता, मेरे एक आँख में तीर चुभा हुआ है,
ایک آنکھ میں خون بھرا ہوا ہے۔ حسین بیٹھ گئے، ابا کے دامن سے عباس کی آنکھ کا لہو صاف کیا۔ اب جو حسرت بھری نگاہ سے عباس نے حسین کو دیکھا تو 34 سال سے جو ارمان حسین دل میں لے کے بیٹھے تھے وہ زبان تک آ گئے۔ عباس، ہر بڑے بھائی کی تمنا ہوتی ہے کہ اس کا کوئی چھوٹا بھائی ہو اور اسے بھیا کہہ کے پکارے۔ اللہ نے مجھے تم جیسا چھوٹا بھائی تو دیا، لیکن میری آرزو نہیں پوری کی عباس۔ زندگی میں تم نے کبھی بھائی نہ کہا، بھائی کہہ دو۔ عباس نے اپنی پوری طاقت سمیٹی، چاہا بھائی کہوں۔ سامنے ماں آ گئی۔ عباس تم غلام ہو، حسین آقا ہے۔ نہیں کہہ پائے، بار بار کوشش کی، نہیں کہہ پائے۔ حسین نے کہا عباس بھائی نہیں کہو گے؟ کہا مولا میں مجبور ہوں، میری ماں منع کر رہی ہے۔ میری ماں کی تعلیم یہی ہے کہ حسین کو آقا سمجھنا۔ ایک مرتبہ سرانے سے آواز آئی، عباس میرے غریب حسین کی تمنا پوری کر دے، میں تیری ماں زہرا۔ ایک بار بھیا کہا، روح جسم سے پرواز کر گئی، نہیں اٹھایا لاشا۔ وصیت تھی، مجھے تفصیل میں نہیں جانا۔ علم لے کے چلے، دور سے سکینہ نے دیکھا کہ علم آ رہا ہے، بچوں کو اکٹھا کیا۔ میں کہتی نہ تھی کہ ہم پیاسے نہ رہیں گے، وہ میرا چچا آ رہا ہے پانی لے کے۔ خدا کی قسم کسی کے ارمان ایسے خاک میں نہ ملے جیسے کربلا میں چھوٹے چھوٹے بچوں کے ارمان۔ وہ میرا چچا آ رہا ہے، کہتی نہ تھی کہ پیاس بجھ جائے گی۔ اب اس کے بعد بچے کوزے ہاتھوں میں لیے کھڑے ہیں، چچا آ گیا تو پانی لائے گا، اب ہماری پیاس بجھے گی۔ تھوڑی دیر کے بعد حسین علم لے کے پہنچے۔ اب جو سکینہ نے دیکھا چچا کا علم بابا کے ہاتھوں میں، دوڑ کے لپٹ گئی، میرے چچا کی خیر تو ہے بابا۔ کہا سکینہ عباس کا انتظار نہ کرنا، عباس مارے گئے۔ بچوں نے سنا، سکینہ کہتی بچوں مجھے معاف کر دینا، جس کے بھروسے وعدہ کیا تھا وہ دریا بس ہو گیا۔ اب جملہ سنو عزادارو، سارے بچے اب تک تو اس امید میں کوزے لے کے کھڑے تھے کہ عباس پانی لائیں گے، ہم پانی پیئیں گے۔ سب نے ایک ساتھ زمین پر کوزے ڈالے، خوراد کا رک کر کے کہا چچا عباس قیامت تک پانی نہ مانگیں گے، آپ خوراد سے واپس آ جائیے، نہیں ظالم تماچے ماریں گے۔ چچا واپس آ جائیے، چچا واپس آ جائیے۔ پڑھ چکا مجلس برپا ہو گئی، حق ادا کر دیا زادارو آپ نے رونے کا۔ بیوی زہرا کے آنسوؤں کو رومال میں جگہ عنایت فرمائی۔ میں ختم کر دیتا مجلس، مگر میری نظروں میں وہ روایت ہے۔ ذاکر نے مصائب پڑھے، رات میں سو گیا، دیکھا مولا عباس آئے۔ پتہ نہیں یہ روایت میں پہنچا پاؤں گا آپ تک کہ نہیں، اور آپ کس انداز سے سنیں گے۔ ذاکر سو گیا، دیکھا مولا عباس آئے اور آ کے کہتے ذاکر تو نے آج میرے مصائب پڑھے، بہت گریہ ہوا، مگر تجھ سے ایک شکوہ ہے، تو نے میری وہ مصیبت نہیں بیان کی جو کربلا میں میری سب سے بڑی مصیبت تھی۔ مولا کی سب سے بڑی مصیبت یہی تھی نا کہ آپ کے بازو پہلے قلم ہوئے، سر پر گرز بعد میں لگا، جو بھی سوار گرتا تھا ہاتھوں کو روکتا تھا، منہ کے بل گرے۔ اب میرا مولا اپنے مصائب خود بیان کر رہا ہے، وہ سن لو عزادارو، بس 2 منٹ کی آپ کو زحمت۔ میرا مولا اپنے مصائب پڑھ رہا ہے، ذاکر سے بیان کر رہا ہے میرا مولا۔ کہا سنو میرا ایک سوال ہے، انسان کے جسم پر سب سے نازک حصہ کون سا ہوتا ہے؟ ذاکر نے بے ساختہ کا مولا آنکھ ہوتی ہے، آنکھ۔ کہ ذاکر یہ بتا کہ اگر آنکھ میں کوئی ذرہ پڑ جائے تو فطرت بشر کیا ہوتی ہے؟ کہ مولا ہر انسان کی فطرت ہے، آنکھ میں جیسے ذرہ گرتا ہے ہاتھ فوراً آنکھ پہ پہنچتا ہے آنکھ صاف کرنے۔ جیسے ذاکر نے یہ جملہ کہا میرا مولا چیخ مار کے رویا۔
اور गाज़ा गिर व क़यामत गुजर गई। करबला में जालिमों ने पहले मेरे हाथ काटे, बाद में तीर मारा जो मेरी आंख में चुभ गया। मैं शिद्दत तकलीफ से तड़पने लगा। अब मेरा मौला कहता है, ए ज़ाकिर, मैं घोड़े पर बैठा था, मैंने चाहा कि घोड़े पे बैठे बैठे अपने जानुओं को बुलंद करूं और तीर को उसमें दबा के फिर निकालूं। अभी मैंने जानू बुलंद किए थे, सर झुकाया ही था कि जालिम का गुर्ज मेरे सर पर पड़ा। मैं मुंह के बल जमीन पे आ गया।